کہ یہ ساری ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بندے کو بھیجا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، غنی ہے، فقیر ہے، اللہ نے برابر کر کے بھیجا. ایک انداز ہے بندے کا دنیا میں آنے کا، ایک ہی طریقے سے آتا ہے، ایک ہی انداز سے آتا ہے. حتیٰ کہ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ اس وقت اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا بدن ڈھانپ سکے. کپڑا ہوتا ہی نہیں. ایک انداز میں رب نے بھیجا. بادشاہ کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اسی انداز میں پیدا ہوا، اور فقیر کی جھونپڑی میں پیدا ہوا تو اسی انداز میں پیدا ہوا. پھر جب رب بھیجتا ہے تو یکساں کر کے بھیجتا ہے، اور جب واپس بلاتا ہے تو سارے 3 پیس سوٹ اتار دیا جاتا ہے، کاٹن اتار دیا جاتا ہے، کھدر اتار دیا جاتا ہے. بس وہی لٹھے کا کفن جو وقت کا بادشاہ پہنتا ہے وہی فقیر بھی پہن کر ادھر چلا جاتا ہے. اور اس انداز میں عرض گناہ ہو کے جاتا ہے کہ ضائع فرمان سر فروشی کو میری، ضائع فرمان سر فروشی کو میری، مٹی میں ملان گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھبا نہ لگے سفید پوشی کو میری. تو وہاں کے مجھے آپ کی بات سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برانڈڈ کرنے والوں کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. جب رب بھیجتا ہے تو ایک جیسا یکساں کر کے بھیجتا ہے، جب لوٹاتا ہے تو یکساں کر کے لوٹاتا ہے. یہ تکبر کی اور خود پسندی کی جتنی بھی یہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں، یہ محلات ہم نے بنائے ہوئے ہیں. خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی اضافہ کروں گا کہ زندہ انسان ڈوب کے دکھاتا ہے اور مردہ جو ہے وہ تیر کے دکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ سرکار نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. ہم سمجھتے ہیں بڑائی دولت میں ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑائی جائیداد میں ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑائی پراپرٹی میں یا بینک بیلنس میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کما قال تم رب کے سامنے جتنی عاجزی کرو گے، جتنے جھکو گے، اللہ تمہیں مخلوق میں اتنی بلندی عطا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے. اور اگر اس انداز سے انسان عاجزی اور انکساری میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تکبر اور غرور اس کے دل کے پاس بالکل. اس بات میں یہاں اس موقع پر اپنے شاعری میں استاذ گرامی کالر ہیں ہمارے ساتھ، پروڈیوسر صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر اسلام صاحب، کیسے ہیں؟ جی ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں اور ان کو قرآن اندازی میں شامل شاہ صاحب آپ. جی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہا اس ساری خود پسندی اور جاں طلبی پر میں ایک حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی سناؤں گا. بڑا انہوں نے اس کو اس میں بند کر دیا ہے وسیع مضمون کو کہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میرے، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میرے، حد سے نہ گزر دائرے ذات میرے، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میرے. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص سب سے پہلے جس نے ایک تکبر کیا، ایک تو وہ شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں بحث ہے علماء کی، محدثین کی اس بات پہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا. صحیح. پوری زندگی پوری دنیا جب مارج وجود میں آئی یہ پہلا گناہ کون سا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا گناہ حسد ہوا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، مگر وہ دوسرے جو لوگ ہیں محدثین وہ کہتے ہیں اس میں بھی بیسک جو ریزن اور وجہ ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے اور آگ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. تو اس نے تکبر کا اظہار کیا تو رب نے اس کو فرمایا فخرج منہا انک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے. اس کا مطلب ہے جو بڑائی کی طرف اونچائی کی طرف جاتا ہے اس کو رب مردود کر دیتا ہے، اور مٹی چونکہ عاجزی کی طرف جاتی ہے